پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ۔ مرید کو اپنی غذا کے سلسلے میں 4 وظائف مقرر کر لینے چاہیے۔ اول، غذا کی مقدار، دوم، غذا کا وقت، سوم، غذا کی جنس، چہارم یہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو، کیونکہ حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں مکان تعمیر کرے۔ کتاب الحلال والحرام میں ہم ورا کے وہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ غذا کی مقدار، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو۔ غذا کی مقدار کم کرنے کے سلسلے میں جو ریاضت کی جائے اس میں تدریج ملحوظ رہنی چاہیے۔ زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کثرت کے قلت پر آ جائے گا تو یہ بات اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی۔ اس کا مزاج یہ تبدیلی برداشت نہ کر سکے گا، ضعف پیدا ہوگا اور مشقتیں بڑھیں گی۔ اس لیے کھانے کا عادی بننے کے لیے تدریج کی ضرورت ہے، اور تدریج یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا روز گھٹائے۔ مثلا اگر کوئی شخص 2 روٹی کھاتا ہے اور اب وہ 1 روٹی پر قناعت کرنا چاہتا ہے تو اسے اس مقدار پر 1 ماہ میں آنا چاہیے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو 1 روٹی کو وزن کر لے اور ہر روز ایک متعینہ مقدار اس میں سے گھٹا دیا کرے اور اس کے 30 لقمے کرے اور ہر روز 1 لقمہ کم کر دیا کرے۔ اس طرح 1 روٹی کا عادی ہو جائے گا، نہ معدے کو نقصان پہنچے گا اور نہ ظاہری حالت متاثر ہوگی۔ غذا کے 4 درجے، غذا کی مقدار کے 4 درجے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جسے کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ اس سے صد رمق کی مقدار کہہ سکتے ہیں۔ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے عبادت لیتا ہے، زندگی، عقل اور قوت سے۔ اگر بندے کو ان 3 میں سے پہلی 2 یعنی حیات اور عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اسے کھانا چاہیے۔ روزے سے ہو تو افطار کر لینا چاہیے۔ کھانے کی چیز موجود نہ ہو تو طلب و جستجو کرنی چاہیے، لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے سے قوت باقی نہیں رہے گی تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بھی خیال نہ کرے کہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدا میں آپ کی غذا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ سال بھر میں میرے 3 درہم خرچ ہوا کرتے تھے۔ 1 درہم سے میں انگور کا شیرہ خرید لیا کرتا تھا، 1 کا آٹا اور 1 کا گھی، پھر تینوں کو ملا کر 360 لڈو بنا لیا کرتا تھا۔ ہر روز رات کو 1 لڈو لیتا اور اسی سے افطار کرتا۔ دریافت کیا اب کیا حال ہے؟ فرمایا نہ اب کوئی حد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعیین ہے۔ بعض راہبین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غذا 3.5 ماشا کی مقدار مقرر کر لی تھی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو نصف مد یعنی 1.25 پاؤ کھانے کا عادی بنا لے۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار استہائی پیٹ کے برابر ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، البتہ یہ مقدار لقیمات جو کہ لقمے کی جمع ہے سے زائد ہے، کیونکہ جمع سالم کا یہ وزن قلت کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے۔ یہ عادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ 7 یا 9 لقمے کھایا کرتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 مد یعنی 2.5 پاؤ کھائے۔ اکثر لوگوں کے لیے یہ مقدار تہائی پیٹ سے زیادہ ہے، بلکہ 2/3 پیٹ کے بقدر ہے۔ 1/3 پانی کے لیے باقی رہ جاتا ہے، ذکر کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ بعض روایات میں ثلث النفس یعنی 1/3 سانس کے لیے کے بجائے ثلث الذکر یعنی 1/3 ذکر کے لیے کے الفاظ آئے ہیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ 1 مد سے بڑھ کر 1 سیر تک کھائے۔ 1 سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی مت کرو۔ یہ حکم اکثری تو کہا جا سکتا ہے،
کلی نہیں، کیونکہ غذا کی مقدار کی ضرورت عمر، پیشے اور حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور درجہ بھی ہے، اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے لیکن غلطی کا امکان ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سچی خواہش ہو تب کھانا کھائے، اور ابھی خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لے۔ لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقدار 1 روٹی یا 2 روٹی وغیرہ متعین نہیں کر رکھی ہے، وہ سچی بھوک کی حد مقرر نہیں کر سکتا، اور جھوٹی اشتہا اسے سچی اشتہا مشتبہ ہو سکتی ہے۔ سچی بھوک کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا دل سالن کی خواہش نہ کرے بلکہ روٹی سے پیٹ بھر لے۔ اگر خشک روٹی سے پیٹ نہ بھر سکتا ہو تو اسے سچی بھوک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ بھوکا آدمی تھوک کر دیکھے، اگر اس کے تھوک پر مکھی نہ بیٹھے تو کہا جائے گا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھی کہ تھوک میں چکنائی باقی نہیں رہی، اور یہ معدے کے خالی ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ان علامتوں کے ذریعے بھوک کا پتہ لگانا دشوار ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے غذا کی کوئی ایسی مقدار متعین کر لے جس سے عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، پھر اس مقدار کی پابندی کرے، گو اس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانے کی مقدار متعین کرنے کا عمل اشخاص و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ میں ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ ہفتے میں 1 صاع گیہوں کھایا کرتے تھے۔ اگر گیہوں کے بجائے خرما کھاتے تو اس کی مقدار 1.5 صاع ہوتی۔ 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے۔ اگر حساب کیا جائے تو روزانہ غذا کی مقدار نصف مد سے کچھ زیادہ بنتی ہے، اور خرما کی مقدار اس لیے زائد رہتی تھی کہ اس میں گٹھلی نکل جاتی ہے۔ یہ مقدار اسی درجے کے قریب ہے جس کے مطابق غذا کی مقدار 1/3 پیٹ کے برابر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ہفتے میں 1 صاع جو کھایا کرتا تھا، اور مرتے دم تک میں اسی مقدار پر رہوں گا، اس میں اضافہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: اقربکم منی مجلس یوم القیامت واحبکم الی مماتی علی ما هو علیہ اليوم۔ قیامت کے روز میرے قریب تر اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اسی حال پر رہے گا جس پر اب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احمد نے کتاب الزہد میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں احبکم الی کے استثناء کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کا حال دیکھتے تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے کہ تم نے اپنا ڈھنگ بدل ڈالا ہے، تم جو کو چھاننے لگے ہو، پتلی روٹی یعنی چپاتی پکوانے لگے ہو، ایک وقت میں 2 سالن استعمال کرتے ہو، طرح طرح کے کھانے تمہارے دسترخوان پر چنے جانے لگے ہیں، لباس میں بھی تنوع آ گیا ہے، صبح کا لباس اور ہے اور شام کا اور۔ یہ باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں؟ اہل صفہ کی یومیہ غذا 1.5 پاؤ خرما تھی، اس مقدار میں گٹھلی بھی داخل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم بروایت طلحہ بصری، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بھیڑ کی طرح ہے، اسے 1 مٹھی سڑے ہوئے خرما کی یا 1 مٹھی ستو کی اور 1 گھونٹ پانی کی مقدار کافی ہو جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے درندہ کھائے چلا جاتا ہے، نہ اس کے پیٹ میں پڑوسی کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ وہ کسی بھائی کے لیے کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خالص خون ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی، کیونکہ مومن وہی ہے جو ضرورت کے وقت کھائے اور صد رمق سے زیادہ نہ کھائے۔ غذا کا وقت دوسرا یہ ہے کہ غذا کتنی دیر میں کھائی جائے، اس میں بھی 4 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن کا وقفہ رکھے۔ بہت سے مریدین نے اس سلسلے میں اتنی ریاضت کی کہ 30 40 دن بغیر کھائے گزار دیے۔ ایسے لوگوں میں محمد بن عمر والعرفی، عبد الرحمن بن ابراہیم تیمی، حجاج بن فرافسہ اور
ابراہیم بن احمد الخواس وغیرہ اکابرین سلف قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 دن کی مدت مقرر کر رکھی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق ابو الجوزہ بھی 7 دن بعد کھاتے تھے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے وقفے سے کھانے کا معمول بنا رکھا تھا۔ یہ سب حضرات آخرت کے طریق پر بھوک سے مدد لیا کرتے تھے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہے، اس پر ملکوت کی قدرت یعنی بعض اسرار الہی منکشف ہو جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب کے پاس گئے اور اسے اسلام لانے کی ترغیب دی۔ اسے بتلایا کہ حق صرف اسلام میں ہے، تم جس مذہب پر کاربند ہو اس کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ راہب نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتنے طویل عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا ایک زبردست معجزہ ہے جس کا صدور کسی پیغمبر یا صدیق ہی سے ممکن ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تو اپنا دین چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں 50 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں۔ راہب نے اس کا وعدہ کیا۔ بزرگ نے ان کے پاس رہ کر 60 دن کا طویل عرصہ بغیر کھائے پیے گزار دیا۔ راہب نے بے پناہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس غلط فہمی میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے اس کا ظہور ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور تمہارا مذہب اختیار کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم درجہ ہے۔ اس درجے تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو تمام علائق و عادات سے قطع تعلق کر کے مشاہدات اور مکاشفات میں اس طرح مستغرق ہو کہ بھوک اور دیگر ضروریات زندگی سے بے نیاز ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 روز سے 3 روز تک کا وقفہ رکھے۔ یہ امر عادت سے خارج نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ معمولی مجاہدے اور تھوڑی سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے۔ اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے اور ہمیشہ شکم سے رہنا کہ کبھی بھوک کا احساس نہ ہو عیش کوش اور سہولت پسند لوگوں کا شیوا ہے اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھانا تناول فرما لیتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو کھا لیتے تو صبح کا کھانا ترک فرما دیتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اکابر کا بھی یہی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ایاک والصرف فإن أكلتين في كل يوم من صرف وأكلة واحدة في كل يومين إقطار وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك وهو المحمود في كتاب الله عز وجل۔ اور یہ بے کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اے عائشہ، اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا۔ ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف ہے اور 2 دن میں ایک بار کھانا کمی کا درجہ ہے، اور ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا دونوں افراط و تفرید کے درمیان ہے، اور کتاب اللہ میں بھی اسے پسند کیا گیا ہے۔ جو شخص دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرنا چاہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے سحر کے وقت کھائے تاکہ رات کو بھوکا رہنے سے تہجد کے لیے اٹھنا سہل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے روزہ ہو جائے۔ معدے کے خالی رہنے سے دل میں رقت اور فکر میں یکسوئی رہے گی، نفس پرسکون رہے گا اور متعینہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گا۔ عاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہلکا پھلکا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو، بلکہ آپ اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آپ روزہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ سحر کے وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت فعلی مجھے نہیں ملی، بلکہ بخاری میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد منقول ہے فَإِيكُمْ أَرَادَانِ يُوَاسِلْ فَلْيُوَاسِلْ حَتَّى السَّحْرِ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر کسی شخص کا دل مغرب کے بعد کھانے کی خواہش کرے تو اسے اپنے یومیہ کھانے کے 2 حصے کر لینے چاہیے، ایک حصہ مغرب کے بعد کھا لے اور ایک سحر میں۔ مغرب کے بعد کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ دل کھانے کی طرف ملتفت نہیں رہے گا اور تہجد کی نماز سکون سے پڑھی جا سکے گی۔ سحر کے وقت کھانے سے دن میں بھوک زیادہ نہیں لگے گی۔ ایک دن روزہ رکھنے اور دوسرے دن افطار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کرنا ہو تو روزے کے دن سحر میں کھا لے اور افطار کے دن ظہر کے وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طریقہ ہے۔ غذا کی جنس۔ تیسرے وظیفے کا تعلق غذا کی جنس سے ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سب سے اچھی غذا گیہوں کا آٹا ہے۔ اگر چھان کر استعمال کرے تو یہ آسائش میں داخل ہے۔ اوسط غذا جو کا چھنا ہوا آٹا ہے اور ادنا بغیر چھنا ہوا ہے۔ عمدہ سالن گوشت اور مٹھائی ہے، اور اوسط چکنائی کا شوربہ جس میں گوشت نہ ہو، اور ادنا سالن نمک اور سرکہ ہے۔ سالقین آخرت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کبھی سالن استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس لذیذ کھانے سے احتراز کرتے تھے جس کی نفس خواہش رکھتا ہو، کیونکہ لذیذ کھانوں سے دل میں کبر، شیخی اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی لذتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں اور وہ ان لذتوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے موت کا خیال بھی برا لگنے لگتا ہے۔ دیدار الہی کا شوق بھی باقی نہیں رہتا، اس کے حق میں دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ موت کو وہ قید خانہ تصور کرتا ہے۔ اگر نفس کو شہوات سے روکا جائے تو اسے دنیا کی زندگی قید معلوم ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح اس قید خانے سے نجات مل جائے اور آخرت کی لذتیں نصیب ہوں۔ یحییٰ ابن معاذ نے اپنے اس قول سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین، جنت الفردوس کے ولیمے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو۔ جتنی بھوک زیادہ ہوگی، کھانے میں کی اسی قدر اشتہا بڑھے گی۔ کمسیری کی جس قدر آفات ہم نے لکھی ہیں وہ تمام دل پسند اور لذیذ چیزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر مباح شہوات ترک کر دی جائیں تو اس میں بڑا ثواب ہے، اور نہ ترک کی جائیں تو خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار امتی الذین یاکلون مخ الحنط، میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو گیہوں کا مغز کھاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ گیہوں کا مغز یعنی میدہ کھانا حرام ہے، بلکہ وہ مباح ہے۔ اگر کبھی کبھی کھا لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ اس پر مداومت کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن مستقل کھانے سے نفس کو اس لذت کی عادت پڑ جائے گی اور وہ اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے گا۔ یہ جدوجہد اسے معاصی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے ہیں کیونکہ میدے کا مسلسل استعمال انہیں ایسے امور میں مبتلا کرتا ہے جس کا انجام معاصی ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرار امتی الذین غزوا ابال نعیم ونبتت علیہ اجسامہم وانما حمتہم الوان اطعام وانواع اللباس ویتشدقون فی الکلام۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں، اسی پر ان کے جسم پروان چڑھتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں، اور وہ بولنے میں باچھیں پھاڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم قبر کے رہنے والے ہو، اس تصور ہی سے تم بہت سی شہوتوں سے رک جاؤ گے۔ بزرگان امت لذیذ کھانوں کے استعمال اور اپنے نفسوں کو ان کھانوں کا عادی بنانے سے ڈرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ لذات کی محبت بدبختی کی علامت ہے اور ان سے رکنا عین سعادت اور خوش بختی ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر 2 فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سمندر سے فلاں مچھلی نکال لوں، فلاں یہودی نے اس کی تمنا کی تھی، اللہ اس پر لعنت کرے۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا تیل گرا دینے کا حکم ہوا تھا جس کی فلاں عابد نے خواہش کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب شہوات کا آسانی سے حاصل ہو جانا خیر کی نشانی نہیں ہے۔ یہی
یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے شہد سے میٹھا کیا ہوا ٹھنڈا پانی پینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ مجھے اس کے حساب سے دور رکھو۔ نفس کی مخالفت اور شہوات و لذات کے اجتناب سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، جیسا کہ کتاب ریاضت النفس میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، انہیں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تمام شہر میں مچھلی تلاش کرائی گئی، بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی اور وہ بھی 1.5 درہم کی انتہائی گراں قیمت پر۔ ہم لوگوں نے خرید کر اور پکا کر روٹی کے ساتھ پیش کی۔ اتنے میں سائل آیا، آپ نے خادم سے کہا کہ یہ مچھلی روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو۔ خادم نے عرض کیا کہ آپ بہت دنوں سے تازہ مچھلی کھانا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے یہ مچھلی ہاتھ لگی ہے، ہم نے 1.5 درہم دے کر خریدی ہے اور بڑی محنت سے اس کا سالن تیار کیا ہے، آپ سائل کو دیے دیتے ہیں؟ اگر حکم ہو تو سائل کو مچھلی کے بجائے 1.5 درہم دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہ مچھلی روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو۔ خادم نے سائل سے کہا کہ اگر تجھے 1 درہم دے دیا جائے تو کیا تو یہ مچھلی چھوڑ جائے گا؟ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ خادم نے سائل کو 1 درہم دے دیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سائل 1 درہم لینے پر رضامند ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس سے 1 درہم بھی مت لو اور مچھلی بھی اسے دے دو، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایم العرى اشتہى شہوت فرد شہوتہ وآثر بها على نفسه غفر اللہ لہ۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ جس شخص نے کوئی خواہش کی پھر اسے رد کر دیا اور اس کو اپنے نفس کی ضد پر جانے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے اذا اسدت کلب الجوع برغیف وکوز من الماء القراها فعل الدنیا واہلها الدمار۔ یہ ابو منصور کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تو بھوک کے کتے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے پیالے سے روک دے تو دنیا اور اہل دنیا کے لیے خرابی ہے۔ اس حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مقصد بھوک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے، نہ کہ دنیاوی لذتوں سے عیش کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ یزید بن ابی سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ انہوں نے یزید کے خادم کو ہدایت کی کہ جب رات کو کھانا آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ خادم نے ایسا ہی کیا، آپ یزید کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت دسترخوان پر سرید اور گوشت موجود تھا، آپ نے بھی کھانا کھایا۔ جب سرید سے فارغ ہوئے تو بھنا ہوا گوشت لایا گیا، یزید نے ہاتھ بڑھایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے اور فرمایا کہ اے یزید بن ابی سفیان، کیا ایک غذا کے بعد دوسری غذا بھی ہوتی ہے؟ بخدا اگر تم سلف کی سنت چھوڑ دو گے تو ان کے راستے سے بھی منحرف ہو جاؤ گے۔ یسار بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آٹا نہیں چھانا، اگر چھانا بھی ہے تو ان کی مرضی کے خلاف چھانا ہے اور ان کی ناراضگی مول لی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ عتبہ غلام آٹا گوندھ کر دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور جب وہ سوکھ جاتا تو اسے کھا لیتے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں روٹی کے ایک ٹکڑے اور نمک پر زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور بہترین کھانا میسر آئے۔ آپ دھوپ میں رکھے ہوئے گھڑے کا پانی پیتے۔ آپ کی لونڈی کہتی کہ اگر آٹا مجھے دے دیا کریں تو میں پکا دیا کروں اور پانی سائے میں رکھ دیا کروں تاکہ ٹھنڈا ہو جایا کرے۔ آپ فرماتے کہ مقصد بھوک کے کتے کو روکنا ہے اور وہ اس طرح بھی رک جاتا ہے۔ شفیق ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سوق اللیل میں میری ملاقات ابراہیم بن ادہم سے اس جگہ ہوئی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا اور پوچھنے لگا، اے ابو اسحاق، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، خیریت ہے۔ میں نے دریافت کیا، اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وجہ بتلا دوں تو تم کسی سے کہو گے تو نہیں؟ میں نے عرض کیا آپ مطمئن رہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فرمایا 30 سال سے میرا دل حریرہ کھانے کے لیے بے چین ہے، میں اسے زبردستی روکے ہوئے تھا۔ رات ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا، اتنے میں ایک نوجوان نظر آیا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پیالہ تھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی اور حریرے کی خوشبو مہک رہی تھی۔
میں نے اپنے نفس کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روکا، پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر دیا اور کہنے لگا اے ابراہیم کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے کھانے سے معذور ہوں۔ اس نے کہا اگر خدا کھلانا چاہے تو کھا لینا چاہیے۔ مجھے اس کا جواب نہ بن پڑا اور رونے لگا۔ اس نے پھر کھانے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے کہا ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس وقت تک نہ کھانا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کھاؤ، یہ تمہارے ہی لیے آیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اے خضر یہ پیالہ لے جاؤ اور ابراہیم بن ادھم کو کھلاؤ، کیونکہ اس نے مدتوں سے نفس کو روک رکھا ہے۔ اب اللہ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابراہیم میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ جسے اللہ کی عنایت سے کچھ ملے اور وہ لینے سے انکار کر دے تو اسے طلب کرنے پر بھی نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے سامنے ہوں، اس کا عقدہ اللہ ہی کھولے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک اور نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ اے خضر آپ ہی حریرہ ان کے منہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ حضرت خضر مجھے کھلاتے رہے یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوا تو حریرہ کا ذائقہ محسوس ہوا۔ شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ واقعہ سنایا تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے بوسہ دیا اور یہ کہنے لگا اے اللہ جو لوگ اپنی شہوتوں سے صحیح معنی میں باز رہتے ہیں تو انہیں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کرتا ہے، ان کے دلوں میں یقین ڈالتا ہے، ان کے دلوں کو محبت کی دوا سے شفا دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے بندے شفیق پر بھی نظر کرم فرما۔ پھر میں نے ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ اس ہاتھ کی برکت سے، اس ہاتھ والے کے طفیل میں اور اس انعام کے صدقے میں جو تو نے ان پر فرمایا ہے اپنے عاجز و مسکین بندے پر کرم فرما۔ یہ تیرے فضل و احسان اور رحمت و کرم کا محتاج ہے اگرچہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم اٹھ کر چل دیے اور حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک دودھ پینے کی آرزو کرتے رہے لیکن نہیں پیا۔ ایک روز ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم ہی کھا لو، میں نے 40 برس سے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرم اور نمکین روٹی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے روٹی پکوا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک لقمہ لیا اور دانتوں سے کتر کر چھوڑ دیا اور رو کر کہنے لگے الہا طویل جد و جہد اور محنت کے بعد تو نے میری آرزو بہت جلد پوری کی۔ اب صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور اس طرح کی خواہشات نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہوں۔ احمد کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی نمک نہیں چکھا۔ مالک بن زیغم کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار میں گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک سبزی پر پڑی۔ میرے دل نے یہ خواہش کی کہ کاش آج رات میں یہ سبزی کھاؤں۔ بعد میں مجھے اس خواہش پر ندامت ہوئی اور میں نے یہ عہد کیا کہ اب 40 روز تک میں یہ سبزی نہ کھاؤں گا۔ مالک بن دینار بصرے میں 50 برس تک رہے لیکن نہ انہوں نے وہاں کی کھجوریں کھائیں اور نہ خورما کھائے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ سے فرمایا اے بصرہ والو میں تم میں 50 برس رہا ہوں، اس دوران میں نے تمہاری تر و خشک کھجوروں سے کوئی سروکار نہ رکھا، اس کے باوجود نہ مجھ میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ تم میں کچھ زیادتی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے 50 برس سے دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر رکھا ہے۔ 40 برس گزرے کہ میں نے دودھ کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ حماد ابن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ وہ اپنے حجرے کا دروازہ بند کیے ہوئے کسی سے کہہ رہے تھے تو نے روٹی کی خواہش کی، میں نے تجھے روٹی کھلائی، اب تو خورما کھانا چاہتا ہے، بخدا میں تیری یہ آرزو پوری نہیں کروں گا۔ جب وہ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ان کا خطاب اپنے نفس سے تھا۔ ابو حازم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ میوے پر نظر پڑی۔ دل نے میوہ کھانے پر اکسایا۔ بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو کٹا ہوا اور ایک طرف کو رکھا ہوا ہے اس میں ہمارے لیے خرید لاؤ، شاید جنت میں بغیر کٹے اور غیر ممنوع میوے نصیب ہو جائیں۔ جب بیٹا خرید لایا تو اپنے نفس کو خوب لعنت ملامت کی کہ تو نے خریدنے کے لیے کہا، دیکھتے ہی کھانے کی آرزو ظاہر کی اور اسے خریدنے پر مجبور کیا، بخدا میں تجھے ہرگز کھانے نہیں دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ میوہ نہیں کھایا اور یتیموں کو دے دیا۔ موسیٰ شیخ کہتے ہیں کہ میرا دل 20 برس سے نمک کی خواہش رکھتا ہے۔ احمد بن ابی خلیفہ کہتے ہیں کہ میرا دل 20 برس سے پیٹ بھر کر پانی پینا چاہتا ہے لیکن میں نے اسے کبھی سیراب نہیں کیا، اس کی تشنگی باقی رکھی۔ عتبۃ الغلام 7 برس تک گوشت کھانے پر مصر رہے۔ ایک دن انہوں نے
گوشت کا ایک پارچہ لیا، اسے آگ پر بھونا اور روٹی میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک یتیم بچہ آیا، انہوں نے وہ روٹی اسے دے دی اور رونے لگے۔ اس وقت ان کی زبان اس آیت کا ورد کر رہی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 8۔ اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں کھجوریں کھانے کی خواہش ہوئی، تھوڑی سی کھجوریں خریدیں اور یہ ارادہ کیا کہ رات میں انہی سے افطار کریں گے۔ اس رات اتنی تیز آندھی چلی اور اتنا زبردست طوفان آیا کہ لوگ گھبرا اٹھے۔ انہوں نے اس آندھی اور طوفان کے عذاب کو اپنے نفس کے قصور کی سزا تصور کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے نفس، یہ سب کچھ تیری جرت کی وجہ سے ہوا ہے، تو نے ہی مجھے کھجوریں خریدنے پر اکسایا تھا۔ لوگ اس مصیبت میں تیرے گناہ کی وجہ سے گرفتار ہوئے، خبردار اب انہیں ہاتھ مت لگانا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے نصف پیسے کی سبزی اور 1 پیسے کا سرکہ خریدا اور اپنے اس فعل پر اس قدر نادم ہوئے کہ تمام رات نفس کو مطعون کرتے رہے اور آخرت کے حساب سے ڈراتے رہے۔ ایک دن عتبہ غلام نے عبد الواحد بن زید سے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس کا وہ درجہ بتلاتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اس درجے سے محروم پاتا ہوں۔ عبد الواحد نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم روٹی کے ساتھ کھجور بھی کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی پر قناعت کرتا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی روٹی پر اکتفا کرنے لگوں تو کیا مجھے بھی یہ درجہ حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا یقیناً۔ یہ سن کر عتبہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، کیا کھجوریں نہ کھانے کا غم ہے؟ عبد الواحد نے لوگوں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو، یہ جو ارادہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ جعفر بن نصیر کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے انجیر خرید کر لاؤں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے افطار کے وقت ایک انجیر منہ میں رکھا اور فوراً ہی نکال بھی لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں میرے سامنے سے ہٹا لو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا حکم دیا تھا، تناول فرمائیں۔ فرمایا، غیب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو نے ہماری خاطر یہ سب چیزیں ترک کی ہیں، اب کیوں کھا رہا ہے؟ صالح مری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز بھیجنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے اپنے لڑکے کے ذریعے گھی، شہد اور ستو کا شربت بھیجا اور پہنچانے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرما لیں اس وقت تک واپس مت آنا۔ انہوں نے حسب وعدہ شربت پی لیا۔ میں نے دوسرے روز بھی شربت بھیجنے کی جرت کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، جناب آپ نے میرا تحفہ واپس فرما دیا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں اس کا برا نہ ماننا چاہیے، میں نے پہلی بار یہ شربت پی لیا تھا، دوسری بار کوشش کے باوجود نہ پی سکا۔ جب میں نے پینے کا ارادہ کیا تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، یتجرؤہ ولا یکاد یصبغہ، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 17۔ جس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ نہ اتار سکے گا۔ صالح کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب سن کر رو پڑا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں الگ راستے پر ہوں، آپ الگ راستے پر ہیں۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل 30 سال سے انگور کے شیرے سے روٹی کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن میں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ ابو بکر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے 10 دن تک بھوکا رہنے اور 10 دن کے بعد من پسند چیز کھانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ شخص اپنے نفس کے اس فریب میں نہیں آتا، اس سے کہتا ہے کہ میں 10 روز کا فاقہ نہیں چاہتا، تو اپنی خواہش ترک کر دے۔ ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست کو کھانے پر مدعو کیا، کھانا سامنے آیا تو اس شخص نے روٹیاں الٹ پلٹ کیں تاکہ کھانے کے لیے کوئی اچھی سی روٹی منتخب کر سکے۔ بزرگ نے انہیں اس حرکت سے منع کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جو روٹی تم نے چھوڑی ہے اس میں کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں اور کتنے کاریگروں کے ہاتھوں سے گزر کر یہ روٹی تم تک پہنچی ہے؟ پہلے پانی برسا،
پانی سے زمین سیراب ہوئی، بہائم تازہ دم ہوئے، بہت سے لوگوں نے ایک ایک دانے کے ساتھ محنت کی اور اس مرحلے تک پہنچایا، اب تم اس روٹی سے اعراض کر رہے ہو اور خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ حدیث شریف میں ہے لا يستدير الرغيف ويعدى بين يديك حتى يعمل فيه 360 صانع أولهم ميكائيل عليهم السلام الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائكة تسجي السحاب والشمس والقمر وإلى فلاك وملحقة الهواء ودواب الأرض وآخرهم الخباث وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ روٹی گول ہو کر تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس میں 360 کاریگروں کا عمل جاری نہیں ہوتا۔ اس میں سر فہرست میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے پانی ناپتے ہیں، پھر وہ ملائکہ ہیں جو بادل، سورج، چاند اور ستاروں کو ہنکاتے ہیں، اور ہوا کے فرشتے اور زمین کے چوپائے ہیں، اور آخر میں نان بائی ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہ کر سکو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم جرعی سے زہد کی تعریف دریافت کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا زہد کے سلسلے میں تم نے اب تک کیا سنا ہے؟ میں نے چند اقوال ذکر کیے، وہ خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یاد رکھو پیٹ بندے کی دنیا ہے، تم پیٹ پر جتنی قدرت رکھو گے اسی قدر تمہیں زہد حاصل ہوگا، اور پیٹ تم پر جس قدر غالب ہوگا اسی قدر تم زہد سے بے بہرا رہو گے۔ ایک بار بشر بن حارث بیمار ہوئے اور عبد الرحمن طبیب سے وہ غذا دریافت کرنے کے لیے گئے جو ان کے مرض میں مفید ہو اور مزاج کے مطابق ہو۔ طبیب نے کہا میں غذا تو تجویز کر دوں گا لیکن تم استعمال نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا آپ تجویز تو کریں۔ طبیب نے شکنجین، سیب کا عرق اور شوربہ تجویز کیا۔ بشر بن حارث نے پوچھا کہ شکنجین سے کم تر اور نفع میں اس کے برابر بھی کوئی چیز ہے؟ طبیب نے لا علمی ظاہر کی، فرمایا میں جانتا ہوں، وہ سرکہ کے ساتھ کاسنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیب کا بدل دریافت کیا۔ طبیب کے لا علمی ظاہر کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ شامی اوبیا وہی کام کرتا ہے جو آپ سیب سے لینا چاہتے ہیں۔ شامی لوبیا وہی کام کرتا ہے جو آپ سیب سے لینا چاہتے ہیں۔ یہی سوال و جواب شوربے کے سلسلے میں ہوئے۔ بشر نے بتلایا کہ گائے کے گھی سے بگھار دیا ہوا چنے کا پانی شوربے کی طرح مفید ہے۔ عبد الرحمن طبیب نے کہا کہ آپ طب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بلا وجہ دریافت کر رہے ہیں۔ ان حکایات و اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ انہی فوائد کے حصول کے لیے شکم سیری سے ڈرتے تھے اور خواہشات نفس کے اتباع کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں حلال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پسند چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمک بھی شہوات ہے، اس لیے کہ وہ روٹی سے زائد ایک چیز ہے۔ روٹی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب شہوات میں داخل ہیں، کیونکہ ضرورت تنہا روٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ روٹی کے علاوہ ہر چیز کو شہوت سمجھنا اور اس سے دور رہنا انتہائی درجے کی بات ہے۔ اگر کسی سے یہ ممکن نہ ہو تو اتنا ضرور کرے کہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو اور شہوات میں اس قدر مستغرق نہ ہو کہ جو دل چاہے کھائے اور جو جی میں آئے کرے۔ اس لیے پابندی سے گوشت کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے وہ بدخلق ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل 40 روز تک گوشت استعمال کرے وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پابندی سے گوشت کھانے میں شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا بھی ہو اور جمع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں پوری نہ کرنی چاہیے، اس طرح نفس قوی ہو جائے گا۔
بعض اوقات نفس کھانے کا مطالبہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ جمع کے لیے نشاط اور توانائی پیدا ہو جائے۔ شکم سیر ہو کر سونا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بیک وقت دو غفلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ دو غفلتیں جسم کی سستی اور قلب کی سختی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے شکم سیر ہو کر کھا لے تو بطور شکر نماز پڑھے یا ذکر اللہ میں مشغول ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اذیبوا اطعامکم بالصلاۃ والذکر ولا تناموا علیہ فتقسوا قلوبکم۔ یہ طبرانی اور ابن السنی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ نماز اور ذکر کے ذریعے اپنا کھانا ہضم کر لو، کھانا کھا کر مت سو، اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور ذکر و عبادت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھے یا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا کھانے کے بعد تھوڑی سی تلاوت ہی کر لیا کرے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اگر رات کو پیٹ بھر کر کھا لیتے تو وہ تمام رات نماز میں گزارتے، دن کو پیٹ بھر کھا لیتے تو تمام دن ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے، اور فرماتے کہ حبشی کا پیٹ بھرو اور اس سے محنت لو۔ کبھی فرماتے کہ گدھے کا پیٹ بھرو اور اس پر بوجھ لا دو۔ اگر کبھی کوئی اچھی غذا یا پھل فروٹ کھائے تو اس وقت روٹی نہ کھانی چاہیے، بلکہ اس من پسند کھانے اور پھل فروٹ کے عوض روٹی ترک کر دینی چاہیے تاکہ عادت اور شہوت دونوں یکجا نہ ہوں۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور کھجور دیکھی، فرمایا پہلے کھجور کھا لو، اگر پیٹ بھر جائے تو اسی پر قناعت کرو، گنجائش رہ جائے تو ضرورت کے بقدر روٹی لے لو۔ اگر عمدہ اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھانے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھانا کھا لے، کیونکہ اچھے کھانے سے پیٹ بھرنے کے بعد دل سادہ کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن سادہ کھانے کے بعد دل اچھے کھانے کی طرف ضرور لپکتا ہے، اور بعض اوقات آدمی بلا ضرورت بھی کھا لیتا ہے۔ بعض اکابر اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے کہ من پسند چیزیں مت کھاؤ، اگر کھاؤ تو ان کی جستجو مت کرو، اگر جستجو کرو تو ان سے محبت رکھو۔ مخصوص کھانے تلاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا انتخاب کرنا شہوت میں داخل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عراق سے ہمارے پاس روٹی سے زیادہ کوئی عمدہ غذا نہیں آتی تھی۔ غور کیجئے کہ ابن عمر نے روٹی کو بہترین غذا قرار دیا۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ مباحات کی شہوت اور اتباع سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں شہوتیں پوری کر لیں اور قیامت کے روز ہم سے کہا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20۔ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ آدمی دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جس قدر مجاہدہ کرے گا اور جتنی شہوات ترک کرے گا، آخرت میں اسی قدر ایک آرام حاصل کرے گا اور اسی قدر لذات اور شہوات سے مستفید ہوگا۔ ایک بزرگ کا جی چاول کی روٹی اور مچھلی کھانے کو چاہا، انہوں نے دل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا انکار بڑھا۔ یہ کشمکش 20 برس تک جاری رہی، یہاں تک وہ بزرگ وفات پا گئے۔ بعد میں ایک صاحب دل نے انہیں خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جن بیش بہا انعامات اور بے پایاں الطاف سے نوازا ہے، میں ان کے بیان و اظہار سے قاصر ہوں۔ سب سے پہلے مجھے مچھلی اور چاول کی روٹی دی گئی اور کہا گیا کہ آج تو اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، جو دل چاہے بلا حساب بلا روک ٹوک کھا لے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 24۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے سے بہتر کسی شہوت کا ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔